يقول كنت ذهبت لزيارة إلى باكستان الشهر الماضي، ورأيت وقابلت بعض الإخوة على منهج وعقيدة السلف الصحيح، أعدادهم قليل جدا ولكن منهجهم وعقيدتهم صحيحة، وهم يجلسون كل أسبوع في بيت أو في مسجد واحد مرة، وواحد رجل منهم يعرف اللغة العربية وهو يترجم ويقرأ كتب العلماء مثل الشيخ الفوزان والشيخ العثيمين وغيرهم. وقال ولا يوجد في باكستان أي طالب علم أو عالم معروف على السلفية، وهم يريدون نصيحة مني يا شيخ كيف هم يتمسكون على السلفية وكيف هم يتعلمون بدون طالب علم وبدون عالم. الله يبارك فيكم الإخوة في باكستان أو غيرها من بلاد الإسلام حيث لغتهم غير العربية وهم على التحصيل السلفية وقليل وليس بجوارهم أحد سلفيين كان الله في عونهم، يستمرون على قراءة الكتب وسماع أشرطة للشيخ فوزان والعثيمين إذا كان موجود رحمه الله عليه أو الشيخ ابن باز أو غيره من علماء الألباني. وإذا كان عندهم فرصة واحد منهم يجي في بلد الإسلام ويتعلم عن يد علماء السنة يبقى خير أحسن، ويعرفوا يبحثوا عن السلفيين هناك ويراسلوهم. لازم تبحث عن أخوانك السلفيين في بلدك وتراسلهم حتى تتقوى بالله ثم به، ويوروك الكتب ويوروك طريقة المذاكرة، وتروح عندهم تسافر ناس جوه بلدك بس بلد ثاني. هذا ضروري تعملوا على ذلك، والله المستعان. وفقكم الله وسدد الله خطاكم وسوف يجعل الله لكم مخرجا، وجزاكم الله خير والصلاة والسلام. شیخ حسن بن عبد الوہاب البنا رحمہ اللہ کی پاکستانی سلفی بھائیوں کے لیے نصیحت. شیخ رحمہ اللہ سے 5 فروری 2014 میں یہ سوال ہم نے کراچی سے یعنی میں نے طارق بروہی نے بھجوایا کہ سائل کہتا ہے کہ میں گزشتہ ماہ پاکستان زیارت کے لیے گیا تھا، تو وہاں میں نے پایا بعض بھائیوں کو جو صحیح سلفی عقیدہ و منہج پر گامزن ہیں. سائل کہتا ہے یہ لوگ بہت قلیل تعداد میں ہیں لیکن ان کا منہج اور عقیدہ صحیح ہے. یہ لوگ ہر ہفتے کسی ایک ساتھی کے گھر پر یا مسجد میں بیٹھتے ہیں اور ان میں سے ایک کو عربی زبان آتی ہے تو علماء کرام کی کتب پڑھتا اور ترجمہ کرتا ہے، جیسے شیخ صالح فوزان حفظ اللہ اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ وغیرہ جیسے علماء کرام کی. اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی ایسا طالب علم یا عالم موجود نہیں کہ جس کی سلفیت معروف ہو. یہ پاکستانی ساتھی آپ کی نصیحت چاہتے ہیں یا شیخ وہ کیسے سلفی منہج سے تمسک اختیار کیے رہیں اور طالب علم کے لیے کیا نہج اختیار کریں؟ وجزاکم اللہ خیرا. شیخ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ میرے پاکستانی بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. پاکستان یا اس کے علاوہ بھی جتنے اسلامی ممالک ہیں جن کی زبان عربی نہیں ہے اور وہاں بھائی سلفی عقیدے پر ہیں اور ہے بھی قلیل تعداد میں اور نہ ان کے پاس صحیح سلفی لوگ موجود ہیں، تو اس ضعف کی حالت میں انہیں چاہیے کہ علماء کرام کی کتب کا مطالعہ اور کیسٹوں کو سننا جاری رکھیں، جیسے شیخ فوزان، شیخ ابن عثیمین، شیخ ابن باز اور شیخ الالبانی وغیرہ رحمۃ اللہ علیہم، اور جو ان میں سے زندہ ہیں ان کی حفاظت کریں جیسے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، یا ان کے علاوہ جو معروف سلفی علماء کرام ہیں. اگر ان میں سے کسی کے پاس فرصت ہو تو وہ کسی اسلامی ملک کا سفر کرے اور وہاں اہل سنہ کے ہاتھوں علم حاصل کرے، پھر اپنے وطن کی طرف لوٹ کر لوگوں کو ان علوم کی تعلیم دے. ساتھ ہی انہیں چاہیے کہ اپنے ملک میں سلفیوں کو تلاش کریں اور ان سے مستقل رابطے میں رہیں، خواہ وہ پاکستانی ہوں یا اس کے علاوہ، آپس میں علم و تعلیم کے ذریعے ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائیں تاکہ اللہ تعالی انہیں مضبوط کرے اور ان کے ذریعے دعوت کو مضبوطی حاصل ہو. یا تو ان کی جگہوں پر جا کر ان سے علم حاصل کریں یا انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعے، یہ کام ضروری ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر ایسا ضرور کریں.
واللہ المستعان. اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو توفیق دے، آپ کو ثابت قدمی عطا فرمائے اور آپ کے لیے مشکلات سے نکلنے کی سبیل پیدا کر دے. وجزاکم اللہ خیرا والصلاة والسلام علی رسول اللہ.